لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ مگر سیدنا حسین علیہ السلام کا معاملہ اور تھا، ان کو کوفہ کے تقریباً 10-12 ہزار لوگوں کے خطوط ملے، جس میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سیدنا حسین علیہ السلام کے سامنے اتنے ہزاروں لوگوں کے خط تھے جس کہ مجھے ان لوگوں سے بیعت لے لینی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور جا کے وہاں کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے ان کا بڑا استقبال کیا۔ انہوں نے جوش و خروش دیکھا، کوفہ والوں کے حالات کو دیکھا، تو انہوں نے سیدنا حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ جی آپ تشریف لائیے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس وقت بہت ضروری ہے آپ کا آنا۔ جب حاکم وقت کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ تو سیدنا حسین علیہ السلام سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کوفہ کے حاکم کو بدل دیا، ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب یہ ابن زیاد بڑا سخت طبیعت کا آدمی تھا، اس نے آ کر تقریریں کی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ تم اگر حاکم وقت کی بات نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ سختی کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور لوگ سہم گئے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی رائے بدل لی۔ اب جب لوگوں کی رائے بدلتی نظر آئی تو جو نمائندے بھیجے تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے چاہا کہ میں خط لکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو حالات کا اطلاع دے دیتا ہوں، مگر انہوں نے جس گھر میں پناہ لی وہاں ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ دوسرا خط نہیں لکھ سکے بتانے کے لیے کہ اب حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ادھر سیدنا حسین علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ چلتا ہوں۔ بعض صحابہ نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو اپنے ساتھ لشکر لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ میری معافذ کافی ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہے میرا شہید ہو جانا تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ موت سے تو وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی تھی کہ وہ ترستے تھے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے کنبے کو لے کر، خاندان کی عورتوں مردوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شمر، وہ بہت ہی شقی القلب بندہ تھا، اس کو بھیجا اور اس کو کہا کہ جا کے تم ان سے بیعت لو اور اس قصے کو ختم کرو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ جب باقی سارے لوگ مجھ سے بیعت کر چکے ہیں تو پھر صرف یہ 100 بندے ہیں گھر کے، تو اس گھرانے کو بھی بیعت پہ آمادہ کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ ہزاروں کا لشکر لے کر آیا اور ایک گھرانے کے تقریباً 100 کے قریب بندے ایک جگہ پر خیمہ لگائے ہوئے تھے، خیمے کا گھیرا کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے کھانا پینا سامان جو پانی تھا وہ بھی بند کر دیا۔ یہ محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں پیش کی۔ فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے یزید کو خود ملنے دیا جائے۔ اس نے کہا ملنے دیا جائے گا، پہلے بیعت کریں بعد میں ملاقات ہوگی۔ انہوں نے فرمایا بیعت کا ہی تو مسئلہ ہے، اگر بیعت کر لی تو پیچھے تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہ رہا۔ اس نے کہا نہیں، یہ شرط نہیں میں مانتا۔ ان کا اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے شام جانے دیا جائے، سرحد پار جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں، ہم وہاں بھی نہیں جانے دیتے۔ تیسری شرط رکھی کہ اچھا مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں مدینہ بھی واپس نہیں جانے دیتا۔ تینوں شرطیں نہیں مانی۔ ایک کہ آپ اس کے لیے اس کی بیعت کریں میرے ہاتھ پر، اور پھر آپ ان کے ساتھ جا کر ملیں۔ سیدنا حسین علیہ السلام تو عزم و استقامت کے پہاڑ تھے، ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کے دباؤ میں آ کے میں حق سے ہٹ جاؤں۔ مجھے جتنا مرضی تم پریشرائز کرو گے، میں اللہ کے دین کے لیے ڈٹا رہوں گا،
اگر اس میں میری جان جاتی ہے، میرا پورا کنبہ قربان ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیعت کر لوں پریشر میں آ کے اور اپنے بات کے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ اس پر وہ جو مخالفین تھے انہوں نے تلواریں لے لی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ مقابلہ چند گھنٹوں کی بات تھی، چند گھنٹوں کے اندر سیدنا حسین لانو کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ مخالفین کے لشکر میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حر۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آ کر سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل کر شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب سارے مرد شہید ہو گئے، عورتیں خیمے میں تھیں اور خیموں میں ایک حضرت حسین لانو کے بیٹے تھے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے مگر ان کو بخار تھا، بیمار تھا، تو وہ بھی خیمے کے اندر ہی تھے۔ باقی سارے مرد شہید ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ سیدنا حسین لانو اکیلے رہ گئے، تو سیدنا حسین لانو نے خود مقابلہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ چاروں طرف سے مخالفین نے گھیرا کیا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور یہ اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ نمرد آزما ہیں اور ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اپنے اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو سیدنا حسین لانو نے عصر کی نماز قضا نہیں کی بلکہ عصر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ نماز اتنی اہم ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی اس کو قضا نہیں کر سکتے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ سجدے کی اہمیت کو جانتے تھے، چنانچہ وہی ہوا کہ جب وہ سجدے میں گئے تو مخالفین نے ان کو شہید کر دیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تقریباً 72 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ قربانی بہت بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو ایک بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور نبی علیہ السلام کے نواسے نے پورے کنبے کی قربانی پیش کی۔ قربانی وہ بھی تھی، قربانی یہ بھی تھی۔ وہ قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے اور سیدنا حسین لانو کی قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین لانو کی یہ قربانی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ شاعر نے کہا، کتنی خدمت کر گیا وہ جیتے جی اسلام کی، لاج رکھ لی اس نے اپنے نانا جی کے نام کی، دے گیا باطل کی وہ ساری فوجوں کو شکست، کھول کر رکھ لی اسلام کی، اس نے جو کرنا تھا وہ کر ہی گیا دین کے لیے، اس کو پرواہ ہی نہ تھی جیسے کبھی عالم کی، روند ڈالی غیر کی ساری بھیانک ساز، روشنی پھیلا گیا وہ آخری پیغام کی، کربلا میں وہ کھڑا تھا استقامت کا پہاڑ، دھمکیاں ملتی رہیں گرچہ برے انجام کی۔ بہت کوشش کی گئی کہ وہ دباؤ میں آ جائیں، مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو استقامت کے پہاڑ تھے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہرگز نہیں، جب مومن دین کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی اپنے اللہ کو پیش کر دیتا ہے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ چنانچہ یہ درس تھا جو سیدنا حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے اس امت کو دیا۔